ہر مشکل سے نجات اور غم و پریشانی، صدمے و بے چینی دور کرنے کے لیے دعائیں۔ جب آدمی کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو یا اسے کوئی پریشانی درپیش ہو یا وہ بے وسیلہ ہو تو یہ دعا کرے۔ اسی طرح طلب روزگار کے لیے بھی مجرب عمل ہے اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک صاحب کتابت کیا کرتے تھے جسے آج کل لوگ کمپیوزنگ کرتے ہیں، یعنی کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں۔ وہ پرانے زمانے کے کاتب تھے۔ ان کا ایک عجیب معمول تھا، انہوں نے صرف درود شریف لکھنے کے لیے ایک کاپی بنائی ہوئی تھی اور وہ روزانہ جب صبح سویرے کتابت کرنے کے لیے بیٹھتے تو کتابت کرنے سے پہلے اس کاپی میں فن کتابت کی روشنی میں ایک بہت سی خوبصورت درود شریف لکھتے تھے۔ اس کے بعد صبح سے لے کر شام تک مختلف مضامین کی کتابت کر کے اسی سے گزر بسر کرتے۔ ان کی ساری زندگی اسی میں گزر گئی۔ ان کاتب صاحب کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو انہیں آخرت کی فکر سوار ہوئی اور ڈرنے لگے کہ کچھ ہی دیر بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا اور آخرت میں پہنچوں گا تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اسی دوران ایک مجذوب ان کے گھر کے پاس سے گزرا اور اس نے کہا: ارے تو آخرت سے کیوں گھبراتا ہے؟ تیری درود شریف کی کاپی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہے، اور اس پر صحیح کے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ یہ درود شریف بھی صحیح ہے، یہ درود شریف بھی صحیح ہے اور یہ درود شریف بھی قبول ہے۔ وہاں تو صحیح کے نشانات لگ رہے ہیں اور تو گھبرا رہا ہے۔ درود شریف تو ایک ایسی مقبول عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آخرت کی نجات کا بھی انتظام فرما دیتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچتا ہے، یعنی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں: تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے: میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ یہ آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے: اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں: تمہیں یہ بات کس نے بتلائی، یعنی ان کے رسول ہونے کا علم کس کے ذریعے سے ہوا؟ وہ کہتا ہے: میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو میں ایمان لایا اور میں نے ان کی تصدیق کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: مومن بندہ کا یہی جواب ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا میں اور آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اس کے نتیجہ میں آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بالا سوالات کے اس طرح ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو ایک ندا دینے والا آسمان سے ندا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کرایا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی اور صحیح صحیح جوابات دیے، لہٰذا اس کے لیے اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی طرف سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے انتہائی نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے، یعنی پردے اس طرح اٹھا دیے جاتے ہیں کہ جہاں تک اس کی نگاہ جائے وہ جنت کی بہاروں اور اس کے نظاروں سے لذت اور فرحت حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈپریشن کی دعا۔ ڈپریشن میں سورۃ توبہ کی یہ آخری آیت تلاوت کرتے رہا کریں: حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔
مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں اور سلام کے بعد ایک تسبیح القادر کی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ دشمن کو ذلیل اور رسوا فرما دیں گے اگر حق پر ہوگا، اور عزت، شان، شوکت اور قوت کے علاوہ اسے عبادت کرنے کی بھی توفیق ملے گی، اس کا باطن روشن ہو جائے گا۔ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ لإلاف قریش پڑھا کریں۔ لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس لیے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، الفت تجارتی سفر کی جاڑے اور گرمی کے موسم میں، پس چاہیے کہ وہ عبادت کیا کریں اس خانہ کعبہ کے رب کی جس نے انہیں رزق دے کر فاقہ سے نجات بخشی اور امن عطا فرمایا، انہیں خوف فتنہ سے۔ حضرت ابو حسن قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ لإلاف قریش ہر نقصانات مضر سے امان دینے والی ہے، آزمودہ عمل ہے، اگر جو بھی کرے گا تھکی زندگی پھر سے فریش ہو جائے گی۔ تمام دن کام کاج کی وجہ سے اگر تھکاوٹ ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 33 بار سورہ کوثر کا ورد کیا کریں اور اپنے جسم پر پھونک ماریں، انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور صبح اٹھتے وقت تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی، بالکل فریش اٹھیں گے۔ جب آدمی کسی مشکل میں گھرا ہوا ہو یا اسے کوئی پریشانی درپیش ہو یا وہ بے وسیلہ ہو تو یہ دعا کرے۔ اسی طرح طلب روزگار کے لیے بھی مجرب عمل ہے اور وہ دعا یہ ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے پروردگار میں اپنے لیے آپ کی نازل کی ہوئی ہر بھلائی کا محتاج ہوں۔ قرآن کریم میں ہے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی تھی جب وہ فرعون اور اس کے کارندوں کے ظلم سے نجات پانے کے لیے مصر سے فرار ہو کر مدین پہنچے تھے اور وہاں بظاہر ان کا کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے ان کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے کرائی اور ان کی خوشگوار زندگی کا آغاز ہوا۔ جب کسی پریشانی یا کسی ایذا رسانی سے تکلیف ہو یا کوئی ایسی مشکل درپیش ہو جس کا حل آپ کے پاس موجود نہ ہو تو کثرت سے یہ دعا پڑھیے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا رحیم، یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ انشاءاللہ اللہ تعالی غم سے نجات اور سکون و طمانینت قلب حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہما آئیں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ گم ہو گئے ہیں۔ اس وقت دن چڑھ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور میرے دونوں بیٹوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ ہر آدمی نے اپنا راستہ لیا اور چل پڑا اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لے کر چل پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تو دیکھا حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے کھڑے ہیں اور پاس ہی ایک کالا ناگ اپنی دم پر کھڑا ہے جس کے منہ سے آگ کی چنگاریاں نکل رہی ہیں۔ غالباً اللہ نے ناگ بھیجا تھا کہ بچوں کو آگے جانے سے روکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے ناگ کی طرف بڑھے، اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مڑ کر دیکھا اور چل پڑا اور ایک سوراخ میں داخل ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا اور دونوں کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہو، تم دونوں اللہ کے ہاں کتنے قابل احترام ہو۔ پھر ایک کو دائیں کندھے پر اور دوسرے کو بائیں کندھے پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا تم دونوں کو خوشخبری ہو کہ تمہاری سواری بہت ہی عمدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں بہت عمدہ سوار ہیں اور ان کے والدین دونوں سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔